بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين. جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اور جب 10 سال کے ہو نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دے. ہر مسلمان باپ اب اس حدیث پر عمل کرے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کے لیے بولے، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی ظہر پڑھے گا کبھی عصر چھوڑے گا، کبھی عصر پڑھے گا کبھی مغرب چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو اسے مار کے نمازی بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، غازی شریعت سیمانچل حضرت علامہ حاج مفتی زبیر صاحب قبلہ، حضرت علامہ شہریار صاحب قبلہ. مفتی صاحب کا تشریف لے آئے. اب شیخ ہمارے 1-2 گھنٹے کے اندر میں تشریف لانے والے ہیں، بالکل ہاں آدھا پونے گھنٹے میں آنے والے ہیں. بالکل آپ خاموشی کے ساتھ رہیں جب تک حضرت نہیں آ رہے ہیں. بس یہ فقیر آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ سیکھ لیں. آپ کی توجہ ہے میری طرف، آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات؟ سبحان اللہ. پورا مجمع میں تو کہتا ہوں مفتی حسن صاحب جو کام کیا ہے وہ کام میرے جیسے 100 مولوی نے نہیں کیا ہے. بہرپور میں میرا مدرسہ ہے، سب کو معلوم ہے، لیڈیز مدرسہ جامعہ امہات المومنین. لاک ڈاؤن سے پہلے 200 250 300 بچیاں ہاسٹل میں رہتی تھیں. زبردست 3 منزلہ عمارت، لڑکوں کا مدرسہ. وہاں سال میں 1 جلسہ کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا. دارالکلیمیہ 3 منزلہ عمارت، لاکھوں مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب اس 4 لین سے لوگ جا کے گنبد رضا کا نظارہ کرتے ہیں. لاکھوں مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. دارالکلیمیہ قصبہ، اگر آپ کو بھی کبھی دیکھنا ہو تو زیارت کرنے کے لیے جائیے. بالکل یونیورسٹی کا قد اس کے سامنے چھوڑا ہے. اب خوبصورتی حسن کے اعتبار سے تعلیم بھی الحمدللہ میں نے 3 ٹیچر کو مصباحی، نعیمی، مرکزی کو چنا اور زبردست تعلیم. مگر میں اس بار جلسہ نہیں کر پایا، ہمت نہیں کر پایا. لیکن مفتی حسن صاحب نے ابھی 2 مہینہ پہلے ایک زبردست جلسہ کروایا. پبلک چاہے 500 رہے کہ 5 لاکھ رہے، اس کو مطلب نہیں. جلسہ کروایا، بریلی شریف سے داماد تاج الشریعہ کو بلایا، حضور سلمان کو بلایا. ابھی 2 مہینہ نہیں گزرے ہیں کہ شہزادے تاج الشریعہ کو بلایا. میرے جیسا مولوی جو کام سال بھر میں نہیں کر سکے یہ مجنون 2 مہینے کے اندر میں کر کے نکلا دیا. اتنا بڑا جلسہ، بڑا کام کوئی عقل مند نہیں کرتا ہے، مجنون ہی کرتا ہے. بڑا کام کوئی مجنون کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے. تو دیوانہ آدمی ہی بڑا کام کرتا ہے. ہم لوگ تو شرم آتے ہیں کہ ایک بار گئے رمضان میں چندہ کے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد کیسے جائیں گے. ہم لوگ تو اگلے سال جانے سے شرماتے ہیں کہ ایک بار لے لیے کیا جائیں گے. تو شرمانے والا کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا، اس لیے ہم لوگ بڑا کام نہیں کر پائیں گے. بڑی یونیورسٹی، بڑا کام، بڑا ITI کالج، اعلیٰ حضرت ڈگری کالج، یہ ہم لوگوں سے نہیں ہو پائے گا. جو اپنے شرم کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے، 5 بار 10 بار 20 بار جانا پڑے جائے، وہی بہت بڑا کام کر پائے. سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے والا، عقیدہ سے اختلاف ہے ہمارا، عقیدہ اس کا تھا اختلاف ہے، لیکن جو اس بندہ نے کام کیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے، وہ مجنون بن کے کیا ہے. یہاں تک کہ زمین کا چندہ جب کر رہے تھے تو لوگوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. لوگوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، لیکن پھر دوبارہ وہ اس کے پاس گئے، اور جس نے تھوکا تھا اس نے کئی ایکڑ زمین دوبارہ یہ کہتے ہوئے اس کو دے دیا کہ اب لگا کہ تم کام کرے گا. بڑا کام کرنے کے لیے مجنون بننا پڑتا ہے. مفتی حسن صاحب مجنون ہیں، وہ بڑا کام کر لیں گے. اسکول میں نوکری کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ٹیچر ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ مدرسہ قائم کی ہے، دکان کھولیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کھانے کمانے کے لیے نہیں. روزی روٹی اس کی ہے، وہ اسکول کی نوکری ہے اس کے پاس. اس چندہ بھی کرنا ہے، وہاں سے آنے کے بعد اسکول بھی جانا ہے، وہ سب کر رہے ہیں. رمضان میں چندہ بھی کرنا ہے. اور ہم لوگ سوچتے رہے کہ کیا کرے گا کیا کرے گا. کروڑ روپے کا کام کرنے وہ جا رہے ہیں. اور ابھی شیخ کا آنے دیجئے، اس کے بعد پھر ایک آپ کے سامنے ایک اسٹیمیٹ جائے گا کہ صاحب کتنا کام اس نے کیا اب تک.
ہم لوگ ایک ٹیلر اینٹ نہیں لے پائے لوگوں سے، لیکن وہ بندہ کئی لاکھ روپے کا چھڑ، سیمنٹ، بالو وہ سب جمع کر دیا. لوگ مذاق اڑاتے رہے مگر وہ مجنون اپنا کام کر گیا. ذرا دیکھیے آپ صاحب، اس لیے آنے والے کچھ سال کے اندر جس طرح عربی کالج کو دیکھنے کے بعد آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح برکات تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہم لوگ کام کو سراہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ٹانگ کھینچنے والے لوگ نہیں. ہم لوگ، میں نے عربی کالج میں تیسرے جمعہ کو میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہو کہ صاحب ایک مدرسہ یہاں موجود ہے، بغل میں دوسرے مدرسے کی کیا ضرورت تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن ہم تو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ پورنیہ شہر میں ایک طرف سینٹ زیویئر، سینٹ ڈیوڈ، ارسلائن، ودیا وہار، ڈان باسکو، یعنی یہ سب کرسچنوں کے ایک درجن نہیں 50 کے قریب اس کے اسکول ہیں. ایک اسکول میں 25 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. وہ کبھی سینٹ زیویئرس والا، سینٹ ڈیوڈ والے کے خلاف وہ غیبت اور چغلخوری کا ماحول نہیں کرتا ہے. وہ صرف یہ کرتا اپنا فرق دکھلاتا ہے. اس کی گاڑی سے اچھی گاڑی، اس کے کلاس روم سے اچھا کلاس روم، اس کے گارڈن سے اچھا گارڈن، اس کی تعلیم سے اچھی تعلیم. یعنی وہ صرف فرق اور کوالٹی دکھلاتا ہے. بچوں کی بھیڑ اتنی لگی ہے کہ نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوگا. میں آج 3 سال سے چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو ارسلائن میں دوں، نہیں دے پایا. جبکہ اس سے اچھا اسکول ڈاکٹر شفیق صاحب نے سارا ایڈوانس کو قائم کیا. میرے 3 بچے اللہ نے 3 لڑکے دیے ہیں. ابھی ابتدائی طور پر تینوں کو چاہتا ہوں کہ انگریزی کی اچھی تعلیم ہو جائے. جیسے میں نے انگریزی میں ایم اے کیا، آنرز کیا، شروع سے میٹرک میں 400 بچوں میں ٹاپ کیا، انٹرمیڈیٹ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، گریجویشن میں پورے ڈی ایس کالج میں ٹاپ کیا، ایم اے ان انگلش میں پورے کلاس میں ٹاپ کیا. یعنی میٹرک سے لے کے پی جی تک میرا سارا رزلٹ ٹاپ رہا. وہ ٹاپ ایسا نہیں کہ لوہبان اگربتی لے کے اجمیر گئے کہا بابا ہم کو ٹاپ کر دیجئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. نہ بچہ نہ پڑھے، نہ لکھے، نہ کاروبار کرے، نہ محنت کرے، اجمیر چلا جائے کہے کہ بابا مجھ کو ارب پتی بنا دیجئے، زمین سے کوئی سونے کے ہانڈے نکال دیجئے، آسمان سے سونے کو برسا دیجئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام میں محنتوں کی قدر ہے اور دعا کی قدر ہے. پہلے محنت پھر بعد میں دعا. نہیں دیکھا آپ نے میدان بدر میں آقا علیہ السلام مدینہ میں دعا نہ کر کے میدان بدر گئے، 13 کو لے کے گئے، رمضان کے دن میں گئے، ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو سوار کر کے گئے. اس قدر اس حالت میں گئے. 1200 جس میں 70 قافلوں کا سرغنہ ہے. سارے کفار و مشرکین کے سردار آ گئے تھے اسلام مٹانے کے لیے. آقا علیہ السلام نے سبوں کو جنگ کی مشق کرا دی. اگر میمنہ سے حملہ ہو تو جواب ایسے دینا، میسرہ سے یعنی بائیں سے حملہ ہو تو جواب ایسے دینا، سامنے فرنٹ سے اٹیک ہو تو جواب ایسے دینا. اگر یہ اسلام کا علم بردار شہید ہو جائے تو اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا. اگر وہ شہید ہو جائے اس کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا. یہ ساری ترکیب آپ نے کر دی. اس کے بعد ایک ٹیلے یعنی ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کونین کا مالک و مختار رو رہے ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار رو رہے ہیں، باعث تخلیق کائنات رو رہے ہیں، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. جان ایمان ہے مصطفیٰ، اصل ایمان ہے مصطفیٰ، قرض ایمان ہے مصطفیٰ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، جمعہ جیسا دن ملا، عید جیسا تہوار ملا، ہمیں کعبہ ملا، ہمیں عرفات ملا، مزدلفہ ملا، مینا ملا. اس لیے رضا نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. با اختیار رسول اللہ، با اختیار مصطفیٰ، عالم غیب مصطفیٰ، محبوب پروردگار مصطفیٰ. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنایا کہ میرا محبوب ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا.
میں مالک کونین کہتا ہوں چونکہ آپ کائنات کے خالق کے آپ محبوب جو ٹھہرے، اسی لیے کونین کے مالک، کونین کے مالک جن کے اشارے پہ سورج و چاند محو گردش ہوں، اپنے غلاموں کو دنیا کا سسٹم سمجھانے کے لیے آپ نے پہلے تدبیر کی، پھر اس کے بعد آپ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر رو رو کے دعا کر رہے، اس قدر روتے تھے کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے جسم سے چادر کاندھے سے نیچے گر جاتی تھی، کانپتے تھے آپ۔ صدیق اکبر جو آپ کے ارد گرد پہرا دیتے تھے وہ چادر اٹھا کر آپ کی گردن پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے حضور ضرور آپ کا خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور حضور کیا کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو پائے گی۔ یہ جملے ناز کے تھے، یہ جملے ناز کے تھے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہو پائے گی۔ اے اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا۔ رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا مدینے میں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، میدان جنگ میں آ کے اپنے دعا کی، تمام تیر کانٹے درست کرنے کے بعد آپ نے دعا کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 5000 فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اتارا، اور ان فرشتوں کی وجہ سے حالات ایسے بنے کہ مجاہد تلوار اٹھاتے تھے مشرک کی گردن کاٹنے کے لیے، اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کی گردن الگ ہو جاتی تھی۔ یہ کون تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ ایسی فتح مبین حاصل ہوئی کہ آج بھی یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام کو کیسے کوئی میٹھا پائے گا، اسلام کو کیسے کوئی دبا پائے گا۔ اسلام تو اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن 313 کے ہاتھ میں فتح مبین حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے قوم مسلم، چاہے وقف امینڈمنٹ بل ہو، یہ تو ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ ہمارے باپ نے 30 ایکڑ زمین وقف کیا مسجد میں، اور ہم اس کا رذیل بیٹا ساری زمین کو بیچ کے کھا گئے۔ ہم اس کا رذیل بیٹا مسجدوں اور مدرسوں کی پراپرٹی کو بیچ کے کھا گئے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑا عذاب تو مرنے کے بعد ہے، چھوٹا عذاب دنیا میں کافروں کو گردن پہ مسلط کر کے اللہ دیتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا کرنا تھا، کیا تم نے کیا ہے۔ جہان آباد علاقے میں کئی 100 ایکڑ زمین مسجد مدرسے میں زمینداروں نے وقف کیا۔ اب تو کون کرے گا، ایک کٹھا زمین کے لیے لڑائی طرف رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں زمین مسجدوں مدرسوں میں دیتے تھے، لیکن ان کا بیٹا پوتا ایک ایک کٹھا کو بیچ کر کے پلاٹ بنا کر کے وقت کی ساری پراپرٹی کو بیچ ڈالا۔ مدرسے کی زمین پہلے آپ نے کھایا، قبرستان کی زمین پہ مکان پہلے آپ نے بنایا، خانقاہ کی زمین پہ پہلے گھر آپ نے بنایا، تو وقت کی پراپرٹی کو پہلے آپ نے دبایا۔ اب جب کافر کا ڈنڈا پڑا ہے تو دل ملا رہے ہیں اور صاحب پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو سچ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا پلان ہی کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ان کا پروگرام، ان کا مینیفیسٹو اس جماعت کی غرض و غایت ہی اینٹی اسلامی گتیویدھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کے مدرسے میں قالین بچھا دے گا، آپ کی مسجد میں صاحب ماربل لگا دے گا، آپ کے مدرسے میں 50,000 بیگھہ زمین کو آپ کو دے دے گا۔ ایسا کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا تو پلان ہی ہے آپ کو دبانا، لیکن آپ نے تو اس سے زیادہ دبایا، اس لیے آپ کو سزا اب مل رہی ہے۔ تو اب آپ ہوشیار ہو جائیے اور جاگ جائیے۔ ایک ایک دھور زمین کو جو وقف کی ہوئی ہے خالی کر دیجیے، اور سب مدرسہ مسجد سب کو رجسٹر کروائیے، اور حق حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے فرنٹ اور میدان میں آئیے۔ اور اتنا سب کچھ جاننے کے بعد کہ تمہیں تدبیر بتائی، اتر پردیش میں تھوڑا سا اختیار مدرسہ کمیٹی کو دیا کہ آپ نوکری بحال کیجئے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی بھتیجی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بحال کر دیا۔ تھوڑا سا پاور دیا، 1 لاکھ روپے مہینہ، 80,000 روپے مہینہ ہے، تو آپ کمیٹی کے مینیجر ہیں، بیوی، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، بہو سب کو آپ نے بحال کر دیا۔ اگر کسی کے پاس بیٹی، بھتیجی، بہو نہیں تھی یا جاہل بیٹا نہیں تھا تو 50 لاکھ روپے رشوت لے کر آپ نے مدرسے میں بحال کیا۔ جو آدمی بخاری شریف تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو آپ نے بحال نہیں کیا۔ اور ایک جاہل آدمی جو صرف پیسے کے بل پہ ڈگری حاصل کر لیا، اس کو آپ نے مدرسے میں بحال کر لیا تاکہ 1 لاکھ مہینہ میرا داماد، میرا بیٹا، میرا پوتا کماتا رہے گا۔ مدرسے کو چوپٹ آپ نے کیا کہ جو گنات نے کیا۔
मदरसे का तालिबी निजाम बर्बाद आपने किया कि पंडित जी ने किया? मैंने आज से 4-5 साल पहले बरेली के स्टेज से मैंने कहा था, ये साहब नहीं है वो जो आपके मदरसे में नल लगा दे, कालीन बिछा दे, एसी लगवा दे, ये इनका तो प्रोग्राम ही है आपको नुकसान पहुंचाना। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान तो तालीम को आपने पहुंचाया। आपने मदरसे को उजाड़ दिया, भाई भतीजावाद करके काबिल लोगों को आपने हाशिए पे लाके खड़ा किया, और आप अपने जाहिल बेटों भतीजों और अपनी बीवियों को आपने नौकरी में बहाल कर लिया, मदरसे को उजाड़ दिया। पहले 300 रुपए महीना कमाते थे तो 12 घंटे बच्चों को पढ़ाते थे, अभी 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 5 घंटे भी बमुश्किल तमाम आए और फौरी भागे शहर अपने बच्चों को क्रिश्चियनों स्कूल में पढ़ाते हैं। और जिस बच्चों की तालीम के नाम पे गवर्नमेंट 1 लाख महीना तनख्वाह आपको दे रही है, और वहां आपको मन नहीं लगता, खुजली होती है, जल्दी से टाइम देखा और वहां से भागा। नौकरी आज छूटेगी तो कल खुदकुशी कर लेंगे, और आज नौकरी है तो 26 मार्क बन रहे हैं। 300 रुपए में 12 घंटे देने वाला अभी 1 लाख में 5 घंटे भी नहीं दे पाता है। जब पंडित जी का डंडा पड़ा, बस मारे मदरसा जा रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी का प्लान चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उनके डंडा कसने से आप टाइम पे जाने लगे, टाइम पे आने लगे, 500 बच्चा मदरसे में रखने लगे, वक्त पे पढ़ाई करने लगे, इम्तिहान दिलवाने लगे, तो एहसान मानो उसका कि जो मकसद उसका जो भी हो वो उसने आपको जगाया है, होशियार किया है, डूबते हैं मदरसे को उसने बचाया है। आप निगेटिव क्यों सोचते हैं? पॉजिटिव सोचिए, उसका प्लान चाहे जो भी रहे, और आप पॉजिटिव सोचिए, उसका प्लान चाहे जो भी रहे, आप पॉजिटिव सोचिए। मैंने कहा कि साहब ये नाचने कूदने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सचेत होकर, एक्टिव होकर, आंख खोलकर जो शरीयत कहती है उस पर अमल करना होगा। ये तो चलो मैंने अपनी बात कह दी, मगर दूसरा पहलू सुन लीजिए। दूसरा पहलू ये है, चाहे ये अमेंडमेंट बिल लाए, चाहे 3 तलाक वाला बिल लाए, चाहे कोई भी बिल लाए, मगर हुआ क्या? 3 तलाक वाला बिल तो पास करवाया, मगर कूड़ेदान में गया। कौन मुसलमान है जो उस पर अमल कर रहा है? मुसलमान कौन है उस पर अमल कर रहा है? उसी तरह ये वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल, ये भी कूड़ेदान में चला जाएगा, और इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके बाप दादा बहुत ताकतवर थे, उसने आपको मिटाने का इससे ज्यादा जबरदस्त प्लान बनाया था, मगर याद रखिए हुआ क्या? हुआ यही कि 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। दुश्मन ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब फिर दुश्मन ने कहा मिटा देंगे तो 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन बोला इस्लाम मिटा देंगे, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में लाखों मुसलमानों को ज़बह करके खेत में गोभी के पौधे की तरह दफन कर दिया, उसे दफन कर दिया, ताकि इस्लाम यहाँ से मिट जाएगा। उस वक्त गिनती के चंद मुसलमान थे, लेकिन वो ताकतवर इनके आबाओ अजदाद इस्लाम मिटा ना सके, क्योंकि इस्लाम ऐसा पौधा है जितना काटा जाता है उतना हरा होता चला जाता है। उसने दबाया था 10 करोड़ था, आज 40 करोड़ को कहाँ ले जाओगे? उसने तो दबाया था इस्लाम को, 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती आएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। एक कौम मुस्लिम, मैं आपसे कहता हूं कि इस्लाम के बारे में तबसरा करना छोड़ दीजिए। इस्लाम का फ्यूचर क्या होगा, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में बात ही करना छोड़ दीजिए। अपने फ्यूचर के बारे में आप ये सोचिए, अगर कल मैं मर गया तो मेरा कब्र में क्या होगा। अपने बारे में आप सोचिए कि मैदान क़यामत में मेरा क्या होगा। नेकी है 50, बुराई है 50 करोड़, कैसे कंपनसेट होगा। 500 साल के बराबर जो पुलसरात का वो जो रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे सफर मेरा कैसा होगा। ये जो दोनों कांधे पे 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन जो हमारी सारी एक्टिविटीज और गतिविधि को नोट कर रहे हैं, मेरा क्या होगा। ये जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है, फिर मेरा क्या होगा।
کل تک تو لوگ کہتے تھے ارے کیسے زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، کیسے فرشتے لکھیں گے، یہ سب کہنے سننے کی بات ہے. لیکن آج سی سی کیمرہ کا کلچر یہ بتا دیا کہ اسلام کا قانون حق ہے اور سچ ہے. 1 ارب روپے کا مال ہے، وہاں کوئی سیلس مین نہیں ہے، سامنے مال ہے، مگر آپ چوری اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سی سی کیمرہ کی نگرانی میں ہیں. یہاں بھلے کوئی نہ رہے مگر گیٹ پہ پکڑ کے جہاں میں رکھا ہوں وہاں سے سامان نکال لیا جائے گا. یہ عقیدہ اسلام کا کتنا پختہ ہو رہا ہے کہ سی سی کیمرہ کی گتی ودھی میں آپ ہر وقت موجود ہے. تو زمین آپ کے سی سی کیمرہ ہے. یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها. جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی تو زمین کو پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ خبر. یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنا گیا، اس کی گواہی زمین دے گی. تو شراب پی گئی، اس کی گواہی زمین دے گی. طوائف کے کوٹھے پہ رنگولیاں منایا گیا، اس کی گواہی زمین دے گی. چاہے جہاں بھی رہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہے تو بھی آپ نگرانی میں ہے. چاہے کھیت کھلیان مکئی کے گنے کے کھیت میں ہے تو بھی آپ نگرانی میں ہے. چاہے اپنے گھر میں ہے تو بھی نگرانی میں ہے. چاہے مجمع میں ہے تو بھی نگرانی میں ہے. زبان نہیں بلکہ وہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اندر کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، اس نگرانی میں ہے. اس کا مطلب اس سائنس نے ثابت کر دیا اسلام کا جو عقیدہ حساب و کتاب ہے، عقیدہ آخرت ہے، زمین آسمان کی نگرانی، دونوں فرشتوں کی نگرانی، یہ عقیدہ سچ ہے، یہ حق ہے. اس لیے سائنس ترقی کرتی آئے گی، اسلام کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. اب یا رسول اللہ. باتیں تو بہت ساری ہمارے سامنے ہیں، لیکن بس ایک بات اور مکمل کر کے پھر میں اپنی تقریر کی طرف لوٹتا ہوں. جو جہاں سے میں نے بات اٹھائی تھی اس کی طرف میں لوٹتا ہوں، مگر یہ ٹاپک مضبوط ہو جائے کیونکہ آج مسلمانوں کا چہرہ بالکل اداس ہے، سب مایوس ہیں. اور مولانا صاحب بھی ڈراتے ہیں کہ تم نہیں سمجھو گے تو چوپٹ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ تباہی اور بربادی کی بات کرنے کے لیے منچ پہ کھڑا ہوا. نیتا بھی بولتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، تم فٹ بال کی طرح پیس دیے جاؤ گے، اسلام خطرے میں ہے. نیتا بھی بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، اور ہمارے کچھ مولانا بھائی بھی بولتے ہیں اپنے بات کو جذباتی سینٹیمنٹل بنانے کے لیے کہ اسلام خطرے میں ہے اور تم خطرے میں ہو. مسلمان خطرے میں ہے یہ غلط چیز ہے. جو مسلمان اپنے بیٹوں کی برتھ ڈے پارٹی میں 5 لاکھ خرچہ کرے گا، جو مسلمان کرسچنوں کی طرح چڈی پہن کے اپنے بچوں کو اسکول گھمائے گا، جو مسلمان رات میں 2-4 گھنٹے تک موبائل چلائے گا، سنیما دیکھے گا، اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دے گا، وہ مسلمان تو خطرے میں ہے. خطرے میں یہ مطلب ہے بھلے ہی کافر اس کو نہیں کاٹے لیکن اس کی دولت خطرے میں ہے، اس کا سکون خطرے میں ہے. یہ چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. آج جو اللہ تعالیٰ دولت دینا جانتا ہے، اگر دولت کا غلط استعمال ہوا تو وہی اللہ تعالیٰ دولت چھین کے بھکاری بنانا بھی جانتا ہے. قل اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. نہیں دیکھا ہندوستان میں راج کرنے والی جو فیملی 75 سال تک راج کر رہی تھی، اس فیملی کا بچہ سڑک پہ مارے مارے پھر رہا. چائے بیچنے والا پورے بھارت پہ 11 سال سے شاسن کر رہا. یہی تو ہے دنیا میں. کون ہے دنیا چلانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو چائے بیچنے والے کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے اور جو کرسی کا غلط استعمال کرے اس کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے تاکہ دماغ فریش رہے، دل فریش رہے اور سینہ مضبوط رہے. اسلام کے تعلق سے مایوسیت نہ رہے بلکہ ہمیشہ آدمی حوصلہ افزا چہرہ لے کے رہے اور دوسرے کو مایوس مت کرے. مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں کب تھا؟ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب جب مسلمان بگڑتا ہے، جب جب مسلمانوں کی سوچ بگڑتی ہے، مسلمانوں کی عادت بگڑتی ہے، ان کے احوال بگڑتے ہیں، عالموں کی تنقید اور نکتہ چینی ہوتی ہے، دنیا داروں کو لپک کے سلام کیا جاتا ہے، مولانا سے چڑھتے ہوئے دروازہ بند کیا جاتا ہے کہ چندہ مانگنے کے لیے آ گیا. شرابی، پاپی، غنڈا، لچا، لفنگا وہ سنیما کے لیے، سرکس کے لیے، ناڈونگی کے لیے، قوالی کی محفل کے لیے، ہارمونیم اور طبلہ بجانے کے لیے چندہ مانگنے آتا ہے.
چونکہ وہ کھونڈا آیا ہے لپک کے استقبال کرسی پہ بٹھایا گیا. وہ رس ملائی کشمش کاجو مساب پستہ بادام چونکہ وہ ڈکیت آیا ہے, چور آیا ہے, کھونڈا آیا ہے, پورنیہ شہر کا باہو بلی آیا ہے, 5 آدمی کا مرڈر کر کے وہ آیا ہے. اسی لیے کاجو کشمش پستہ بھی 5000 روپے کا چندہ بھی. یہ بتا دیے جب یہاں یہ ساری باتیں ہوں گی تو کون مدرسہ چلائے گا, کون مسجد میں امامت کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھے گا؟ کیونکہ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ مولانا گیا تو سلام تک نہیں کیا, اور سلام کا جواب تک سامنے والا نہیں دیا, یا سوچ کر کے کہ کچھ مانگنے آیا ہے. کھونڈا باہو بلی گیا, اس کے لیے لپک کے استقبال بھی ہے اور زبردست ناشتے کا دسترخوان بھی ہے. مولانا آیا ہے تو دال موٹ اور بسکٹ لگا دیا, اور صاحب وہ کھونڈا باہو بلی آیا ہے رس ملائی, اور صاحب کہے کہ کاجو کشمش اور پختہ ملائی سب اس کے سامنے موجود ہے. یہ جو سامنے نوجوانوں کی ٹیم کھڑی ہے وہ اس نوجوان کیا دیکھ رہی ہے؟ نوجوان کی ٹیم کیا دیکھ رہی ہے کہ متقی آیا, پرہیزگار آیا, نمازی آیا, تہجد پڑھ کے آیا, کوئی سماج میں سمان نہیں ہے, کوئی چرچا نہیں ہے. یہ کھونڈا باہو بلی آیا, لوگوں نے لپک کے استقبال کیا, کرسی دیا. اب اگر آپ کا سماج کا بچہ کھونڈا ہو جائے, باہو بلی ہو جائے, مرڈرر ہو جائے, ہتھیارا ہو جائے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. کیونکہ آپ نے کھونڈوں کو عزت دی تو عزت پانے کے لیے آپ کا بیٹا تقویٰ کا راستہ چھوڑ کر کھونڈا گردی کا راستہ اختیار کیا. آپ نے نمازی کو کب سمان دیا کہ آپ کا بیٹا نمازی بن جائے؟ آپ نے متقی کو کب عزت دی کہ آپ کا بیٹا متقی ہو جائے؟ آپ نے عالموں کے لیے کب لپک استقبال کیا کہ آپ دیکھنے والا سامنے والا بچہ آپ کا عالم ہو جائے؟ آپ نے تو باہو بلی کو سمان دیا ہے, آپ نے تو کھونڈے کو عزت دی ہے. آج جو سماج میں کھونڈا گردی بڑھ گئی, کھونڈوں کی تعداد بڑھ گئی, لچے لفنگوں کی تعداد بڑھ گئی, لیچی کے پیٹ سے نیچی 1000 تعویذ ڈال دیں. آپ کا جینے کا انداز کافرانہ ہو اور سوچیں کہ میرا بچہ کتب ہو جائے, میرا بچہ ابدال ہو جائے, میرا بیٹا متقیوں کا سردار ہو جائے. نہیں ہوگا ایسا. جس طرح آپ نے کلچر دکھایا ہے سامنے, اسی طرح کا بچہ آپ کا ہوگا. آپ متقیوں کو سمان دیجیے, نمازیوں کو عزت دیجیے, عالموں کو سمان دیجیے, تو آپ کے سماج میں چوروں کی تعداد گھٹے گی, نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ شارع رضا قادری. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوبان لے کے اجمیر گئے اور 1 کروڑ روپے کا محاسب نظر مان کے چلے آئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بابا میرے بیٹے کو ڈی ایم بنا دیجیے, بابا میرے بیٹے کو اربپتی بنا. نہیں ہوتا ایسا. ہوتا کیسا ہے؟ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. بریلی شریف سے تعویذ ڈال دیجیے, بلگرام شریف سے تعویذ لے آئیے, کچوسا سے تعویذ لے آئیے, آم کے پیڑ میں ڈال دیجئے کہ اس میں سے سیب نکل جائے. کبھی نہیں ہوگا ایسا. اسلام حکمت پر قائم ہے. اسلام کا سارا اصول ایک نظام کے تحت مربوط ہے. نہیں ہوتا ایسا. کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ 10 گھنٹے پڑھتا رہا, میٹرک میں 90% نمبر لایا. اب آپ کا بیٹا انٹرمیڈیٹ میں گیا, وہ محنت کو 12 گھنٹے بڑھا دیا اور وہ 95% نمبر لایا. آپ کا بیٹا گریجویشن میں گیا, اس نے 12 گھنٹے کو 15 گھنٹے کی محنت میں بدل دیا, وہ 97% نمبر لایا. اب آپ کا بیٹا چلا جائے اجمیر یا آپ چلے جائے اور کہے بابا آپ سلطان الہند ہیں, میرے بیٹے نے محنت میں کوئی کمی نہیں دی ہے, وہ 10 گھنٹے پڑھا ہے, 15 گھنٹے پڑھا ہے, 97% نمبر لایا ہے, محنت ان کی ہے, بس صرف آپ دعا کر دیں. اب ہاتھ اٹھا دیں. ادھر سے محنت چلے گی, ادھر سے غریب نواز کے ہاتھ قبر میں اٹھیں گے, آسمان سے کامیابی زمین پہ اتر جائے گی. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام, یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام یہ نہیں سکھتا لوہمان لے کے بیٹھ گئے, اگربتی لے کے بیٹھ گئے, 10 روپے کا بتاشا لے کے بیٹھ گئے, 10 کروڑ روپے کی منتیں مانگنے لگے. یہ نہیں ہے. اس سیکنڈ جدوجہد محنت. میں تو کہتا ہوں بارہا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. کبھی تم نے غور کیا اس پوائنٹ پہ؟ عشاء پڑھنے کے بعد سو جاؤ, 10 گھنٹے 8 گھنٹے کی گہری نیند لو, اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. فجر پڑھنے کے بعد ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے لیے, اب فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ وقت ہے اسٹرگل, جدوجہد, محنت کرنے کے لیے. یہ وہ وقت ہے آپ اسکول چلے جائیں, یہ وہ وقت ہے آپ کالج چلے جائیں, یہ وہ وقت ہے آپ فیکٹری چلے جائیں,
یہ وہ وقت ہے آپ کھیت چلے جائیں، یہ وہ وقت ہے خوب کمائیں، خود کھائیں، اپنے ماں باپ کو کھلائیں، اپنی بیوی کو کھلائیں، اپنی بہن کو کھلائیں، اپنے بھائی کو کھلائیں۔ 1 کروڑ روپے کمائیں، 2.5 لاکھ زکات نکالیں، وہ زکات اپنی غریب بہن کو دے دیں، اپنے غریب بھائی کو دے دیں، اپنے غریب پھوپھی کو دے دیں، اپنی غریب چچی کو دے دیں، اپنے غریب چچا کو دے دیں۔ رہے گا مال تب نہ دیں گے، خود بھکاری رہ کے دوسروں سے مانگیں گے تو کہاں سے آپ دیں گے؟ اور یہ مت کہیے کہ زکات ہمارے پاس فرض نہیں ہے، زکات فرض ہو آپ پر۔ 100 کروڑ روپے اللہ سے دعا کیا، اللہ 100 کروڑ ہم کو دے دے، 1 ارب دے دے، تاکہ میں 2.5 کروڑ روپے زکات نکالوں اور غریب بھائی غریب بہن اپنے سماج کے غریبوں کو دے دوں۔ 1 کروڑ دے دے، 2.5 لاکھ نکالو، 1 لاکھ دے دے، میں 2.5 نکالوں۔ اس لیے زکات کے لیے آپ کہیں کہ اللہ مجھے حلال مال دے دے تاکہ میرے پیسے سے مدرسہ چلے، میرے پیسے سے سماج کے غریب پلیں۔ ایسا نہیں کہ بھکاری بن کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، اشراق پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ چاشت پڑھیں، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ فجر پڑھنے کے بعد اپنی جگہ رہیں مسجد میں، 20 منٹ کے بعد آفتاب نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کے آئیں تو آپ 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ڈیلی لے کے آئیں۔ مگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ چاشت فرض نہیں ہے، نفل ہے، پڑھیں ثواب، نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں، کوئی نماز فرض نہیں ہے عشاء سے لے کے فجر تک، تاکہ بندہ آرام سے سوئے، 8 گھنٹے کی گہری نیند لے۔ دن بھر جو مارے پھرا ہے حلال روزی کی تلاش میں، وہ آرام سے وہ ریلیکس فیل کرے، سوئے، اس کے بعد صبح اٹھے تو جو اللہ 8 گھنٹے کی گہری نیند دی ہے، کھیت کھلیان بعد میں جائے، آفس بعد میں جائے، پہلے آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکال کر رات بنانے والے خدا کو سجدہ کر لے فجر میں۔ الہی تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو پہلے خدا کو سجدہ۔ یہ فجر کی نماز رات بھر کی نعمتوں کا شکرانہ ہے کہ 8 گھنٹے میں نے کھیت میں کھلیان میں کام کیا۔ یہ ظہر کی نماز بدن کو فیول چاہیے تو یہ 8 گھنٹے دینے والا، ہاتھ میں طاقت دینے والا، سورج کی روشنی میں کام کرنے کا موقع دینے والا، یہ پاؤں اور ہاتھ میں ایک طاقت دینے والا، پہلے اس رب کو سجدہ کر لے۔ یہ ظہر کی نماز اس کا شکرانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری نمازوں کے ٹائمنگ لاجواب ہے، سارا نماز کا سسٹم لاجواب ہے۔ یہی وجہ ہے بھلے ہی میرا بچہ وہاں سڑک پہ گھوم کر کے موبائل چلائے، گٹکا کھائے، مولانا کا مذاق اڑائے، جلسے کا مذاق اڑائے، لیکن بندگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم مذاق اڑاتا اپنے مذہبی رہنما کا۔ یہ مشرک اپنے دھرم گرو کا پاؤں چومتا ہے۔ ہندوستان کے پردھان منتری شنکراچاریہ کے پاس جاتے ہیں، ان کا پاؤں چھوتے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، ان سے آشیرواد لیتے ہیں، اور تم اپنے رہنماؤں کی ہوٹنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ دیکھ وہ جسے تو مشرک کہتا ہے، وہ مشرکوں کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ یوگا 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 ساری دنیا چلا رہی ہے، مگر جب میں نماز کے سسٹم پہ غور کرتا ہوں، کبھی کھڑا ہونا، کبھی رکوع میں جانا، پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھ جانا، پھر سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں دن میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم، ہر رکعت میں ہر وقت میں کئی رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں اسٹینڈنگ پوزیشن، ریکلائننگ پوزیشن، سٹنگ پوزیشن۔ وہ کہتے ہیں جب میں نماز کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں، اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی طبیب نہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کوئی طبیب نہیں، کوئی حکیم نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ تم مذاق اڑاتا اور دوسرے لوگ تمہاری نماز پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تمہاری نماز کی فضیلت امپورٹنس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور تم صدقات و خیرات کا مذاق اڑاتا ہے، اور دوسرے لوگ صدقات و خیرات پر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر جان ڈی راک فیلر، امریکہ کا سب سے بڑا ارب پتی، the first billionaire of the world، دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی، جب وہ کھربوں کی دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے والا 53 سال کی عمر میں جب بیمار ہوا، اس کو کینسر ہوا، لگا کہ اب میں مر جاؤں گا، انہوں نے سوچا کہ اپنی دولتوں کو اب خیرات کرنا چاہیے۔ ایک حصہ اسکول میں، ایک حصہ چیریٹی میں، ایک حصہ میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم بنا کر خطرناک بیماری کی کھوج، اس کا علاج دریافت کرنے میں دولتیں لگا دی۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اندر کے کینسر کا زخم ہلکا ہو رہا، وہ صحت مند ہو رہا۔ جب چیک اپ کروایا تو کینسر ختم ہو چکا تھا۔ 98
ایئرس 53 سال کی عمر میں زندگی سے مایوس ہونے والا 98 سال کی زندگی تک زندہ رہا. دنیا والوں کو بتایا کہ ایک تو ایلوپیتھک علاج کا طریقہ ہے, ایک تو ہومیوپیتھک علاج کا طریقہ ہے, لیکن ایک علاج کا طریقہ یہ بھی ہے چیریٹی کیا جائے, خیرات کیا جائے, غریبوں میں دان کیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ بھی علاج کا زبردست طریقہ ہے. تو ساری دنیا نے سیلف ایکسپیرینس, ذاتی تجربہ کو دیکھ کر چیریٹی, خیرات, زکات, صدقات, عطیات کو دیکھ کر محض ساری دنیا جان گئی. تو جان ڈی راک فیلر نے بتایا کہ جو کچھ دنیا والوں کے سامنے کے خیرات سے بیماری ہلکی ہوتی ہے, میں اس کا زندہ جاوید ثبوت ہوں. تو 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے کہا تھا, نہ ایلوپیتھک سسٹم تھا, نہ ہومیوپیتھک سسٹم تھا, نہ سرجیکل سسٹم تھا. اس زمانے میں مصطفیٰ نے فرمایا سافرو, سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے, سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور حضور نے کہا تھا حسنوا اموالکم بالزکات وقابوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے مال کو مضبوط قلعے میں بند کر لے, اس کی زکات نکال کر اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو. جہاں جان ڈی راک فیلر کی نظر پہنچی, کروڑوں ویگیانک کی نظر پہنچی, وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے پہنچی ہے. اس لیے نہ کوئی دانشور بڑا, نہ اسکالر بڑا, نہ تھنکر بڑا, نہ پروفیسر بڑا, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. سبحان اللہ. یہ ایک اسلامی قانون اور سائنٹیفک ڈسکوری ایک الگ ٹاپک ہے ہمارا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک میں اس پہ خطاب کرتا ہوں. مگر چونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے نہیں, مگر میرے سامنے نوجوان بچے ہیں, ہمارے سامنے بے شمار لوگ جس کا ایمان ہل رہا ہے, جس کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے, اسلام سے موہ بھنگ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے یہ باتیں ضروری سمجھی تاکہ اس کا ایمان اسٹرانگ ہو جائے, اس کا ایمان مضبوط ہو جائے, وہ اپنے مذہبی مہذب میں مضبوط اور آستھا کر لے, وہ جان لے کہ دنیا کے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو ایمان اور کلمہ میں طاقت ہے. آج سے پہلے تو مولانا سنایا کرتا تھا, لیکن آج تجربہ تم کو دکھلا رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مہاشکتی مل کر ہم فلسطین کے مٹھی بھر نہتے مظلوم مسلمانوں کو مٹانے کا پلان بنا کہ 3 دن میں غزہ کو مٹا دیں گے. حال برا ہے, دل زخمی ہے, سارے مسلمان رو رہے ہیں, مگر ان تمام اداسی کے باوجود حق کا جادو کیسے سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے. جو بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا, آج 19 مہینے ہو چکے ہیں. یا دونوں مہاشکتیوں کو مٹھی بھر دیوانوں نے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے, اس کو جھکا دیا, گفتگو کے میز پہ لایا. ایک اپنا قیدی کو چھوڑا نہیں سکا, آج بھی وہ بات کرنے پر مجبور ہے. ظلم کر رہا ہے, بم گرا رہا ہے, عورتیں مر رہی ہیں, بچے مر رہے ہیں, مگر ان مٹھی بھر نوجوانوں کو یہ مہاشکتی ہلا نہیں پا رہی ہے. 20 مہینے کے بعد بھی وہ نوجوان زندہ ہے تاکہ دنیا والا جان لے کہ بم ایک طرف, ایمانی طاقت کا جلوہ ایک طرف. اس لیے ایک قوم مسلم, ایمان سب سے بڑی دولت ہے. عزت مت ڈھونڈنا مکان میں, عزت مت تلاش کرنا زمینداری میں, عزت مت ڈھونڈنا IABA MA ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننے میں. ہاں ڈاکٹر بنو مگر مسلمان ڈاکٹر, ایمان کے ساتھ. سرجن بنو ایمان کے ساتھ, سنتوں کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ایمان لوٹا کے اپنی عزت بیچ کے, اس سے بہتر تو گاؤں دیہات کا وہ حل چلانے والا گوار جاہل ہے جس کا ایمان سلامت ہے, نماز سلامت ہے, تقوی سلامت ہے, دنیا ملے نہ ملے گھر 9 سال کی جنت میں پہنچ گیا. یہ کون سی ترقی, کون سا ڈیولپمنٹ ہے؟ چاہے سرجن بنے, چاہے میڈیکل ایکسپرٹ بنے, چاہے میں DM بن جاؤں, 5 لاکھ مہینہ کماؤں, سونے کا گھر بنا لوں, 70-80 سال کے بعد جب مریں گے تو وہی مٹی میں سڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے. نہ مکان کام آئے گا, نہ DM کا عہدہ کام آئے گا, قبر میں کام آئے گا, ایمان کام آئے گا, عقیدہ کام آئے گا, مصطفیٰ کی محبت کام آئے گی, شریعت و سنت پہ عمل کام آئے گا. اس لیے اگر دنیا میں بھی پیسہ ہے, وہ فارچونر ہے, آپ کا بیٹا IAS آفیسر ہے, اگر
ایمان سلامت ہے، سنت سلامت ہے، شریعت سلامت ہے، سونے پہ سہاگا ہے، جنت بھی سلامت ہے، دنیا کا عیش بھی سلامت ہے. اور یہی پیغام قرآن نے دیا ہے. اللہ ہمیں بھکاری بنانا نہیں چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ میرے بندے یہ دعا مانگا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما. اللہ یہ دعا اللہ نے بندوں کو سکھایا ہے. تم یہ مانگا کرو کہ دنیا میں بھی بھلائی، دنیا میں بھی اچھائی، دنیا میں بھی حسن دے، اور جب مروں تو وہاں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا دے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو مالدار بن، تو اچھا رہ، تو خوشحال رہ، تو ڈی ایم رہ، تو آئی پی ایس آفیسر رہ، تو سرجن رہ، تیرا بیٹا بیرسٹر بنے، تیرا بیٹا لائر بنے، تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے. مگر کیسا ڈاکٹر؟ ایمان بچا کے، تاکہ جب دنیا میں رہے تو آرام سے محل میں رہے، فارچونر پہ چلے، مگر نماز سلامت، روزہ سلامت، حج سلامت، زکات سلامت، عقیدہ سلامت، اخلاق سلامت، تو دنیا میں بھی عیش. اور جہاں مرے تو قبر کی تاریک جگہ وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے، وہ جنت کی کیاری بن جائے اور میدان محشر میں وحشت سے بچ جائے. تو پھر یہاں بھی بھلائی ہے، مرنے کے بعد جنت کی وادی ہے. اور جو دنیا میں ڈی ایم ایس پی بنا، ایمان لٹا دیا، عزت لٹا دیا، آبرو لٹا دیا، نماز روزے چھوڑ دیا، ایک تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا. اگر ذلیل یہاں نہیں بھی ہوا تو 70-80 سال ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک. اس کے بعد جب مرے گا تو فرشتوں سے بچ نہیں پائے گا قبر میں، حشر میں. اس لیے سورہ فاتحہ سے لے کے قُلْ بِرَبِّ النَّاسِ تک تمام سورتوں میں آخرت کا چرچا، جنت کا چرچا، قیامت کا چرچا، جہنم کی ہولناکی کا چرچا. سب سے زیادہ فوکس قرآن نے جس پہ کیا ہے وہ آخرت پہ ہے. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اس آیت کریمہ میں قیامت کا چرچا ہے. اب ذرا دیکھیں، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا. یعنی ایک طرف قرآن پاک میں نغمگی بھی ہے اور دوسری طرف آخرت کا چرچا ہے اور معانی مفاہیم کی گہرائی ہے. کسی بھی صورت کو ٹچ کرے سب میں آخرت کا چرچا، جنت کا چرچا. تو جس گھر میں آخرت کا چرچا ہو، جنت کا چرچا ہو، جہنم سے بچنے کا چرچا ہو، وہ جنتی کا گھر ہے. اور جس گھر میں صرف گٹکا ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، صرف پانی ہو، صرف موبائل ہو، صرف واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، ناچ ہو، گانا ہو، تماشا ہو، کامیڈی ہو، سمجھ جاؤ یہ جہنمی کا گھر ہے. جنتی کا وہ گھر جہاں سجدہ ہو، جہاں تلاوت ہو، جہاں عبادت ہو، جہاں ذکر الہی ہو، جہاں درود ہو. گوار ہے کہ جنتی کا گھر ہے، جنتی کا گھر. اور جہاں ناچ ہو، گانا ہو، کامیڈی ہو، جہاں چٹی پہن کے ناچا جائے، اپنے بال بچوں کے ساتھ پیانو بجا کے ریلیکس فیل کرنے کی ناکام کوشش کی جائے، سمجھ جائے یہ گھر جہنمی کا ہے. قرآن نے واضح طور پر بتا دیا جب ایک جنتی کو، ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں آیا؟ تو کہے گا انہو کانا فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل و عیال میں خوش رہتا تھا، مست رہتا تھا، یعنی جو چاہے ساری خواہشات اس کی پوری ہوتی تھی. اس لیے یہ شخص جہنم کی خطرناک آگ میں ڈالا گیا. یہ خسارے میں یا گھاٹے میں، زندگی تباہ و برباد، آخرت برباد اس کی ہو گئی. لیکن جب ایک بندہ کو جنت میں ڈالا جائے گا، اس جنتی سے کہا جائے گا کیا کرتے تھے دنیا میں کہ تو جنت میں آ گئے؟ چونکہ دنیا میں سونے چاندی کا گھر بنانا یہ کامیابی نہیں، پوری دنیا کا حاکم بن جانا، اسے بھی تو پھر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جنتی ہو جائے. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. حدیث بخاری میں آیا ہے قد افلح من اسلم، he became successful who attains اسلام، جو وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام کو who accepts اسلام، جو اسلام قبول کرتا ہے، جو مومن بنا، جو مومن بن کے مرا، جو ایمان بچا کے مرا. جب جنتی سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتا تھا دنیا میں کہ جنت پہنچ گیا، تو کہا جائے گا انا کننا فی اہلنا مشفقین، یعنی ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، سہمتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. یعنی جہاں آنسو ہے، جہاں سجدہ ہے، جہاں تہجد ہے، جہاں اشراق ہے، جہاں چاشت ہے، جہاں کلمہ ہے، جہاں درود ہے، جہاں آنکھوں میں آنسو ہے، جہاں سجدے میں آنسو ہے، فشہدوا گواہ رہا کہ جنتی کا گھر آ رہا.
اور جہاں ریلیکس، جہاں ناچ، جہاں ڈانس ہے، جہاں دولتوں پہ گھمنڈ ہے، اترانا ہے، جہاں بال بچوں میں ناچ، خوش گپی کی محفل اور ریلیکس کی محفل ہے، گواہ رہے کہ جہنمیوں کی پہچان ہے جس گھر میں صرف ناچ اور گانا ہو۔ اس لیے مسلمان کا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا کی دوسری باتوں سے سب سے زیادہ ایمان پہ زور دے، ایمان پہ فوکس کرے، ایمان بچائے۔ اس پورے ہندوستان میں کوئی صاحب دولت لے کے بیٹھا ہے، کوئی دنیاوی ترقی لے کے بیٹھا ہے، کوئی صاحب دوسری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک خانقاہ ہے، خانقاہ اعلیٰ حضرت، جہاں صرف ایمان پہ فوکس کیا جاتا ہے، عشق رسالت پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام کی سچی محبت یہی جانے ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فیملی پورے ہندوستان میں ایک ڈسٹنکٹ، ایک صاحب ڈیفرنٹ فیملی ہے۔ اس ہندوستان میں بہت سارے کنبے ہیں، بہت سارے خاندان ہیں۔ کوئی بزنس کے لیے خاندان جانا جاتا ہے، کوئی میڈیکل کے لیے خاندان جانا جاتا ہے، کوئی شاعری کے لیے جانا جاتا ہے۔ غالب کا خاندان، اقبال کا خاندان، انشا کا خاندان، میر کا خاندان، سب کا خاندان وہ شاعری کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے علی برادرز کا خاندان راجنیتی کے لیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے وہ جانا جاتا ہے۔ ایک خاندان دولت کے لیے جانا جاتا ہے، فلاں چودھری، فلاں نواب صاحب یہ دولتوں کے انبار ہیں، 5000 ایکڑ زمین ہے۔ لیکن ایک خاندان ہے ہندوستان میں جو خاندان زمینداری کے لیے نہیں جانا جاتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں جانا جاتا ہے۔ وہ خاندان ہے اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسالت کے لیے جانا جاتا ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے جانا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ فوکس ایمان پہ دیتا ہے۔ ایمان سلامت رہا تو جنت سلامت رہی، اگر ایمان لٹ گیا تو 6 کروڑ سال کا عبادت گزار ابلیس جب وہ مردود راندے درگاہ جنت سے نکال دیا گیا تو جمعہ 8 دن کے نمازی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ فوکس ایمان پہ۔ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت کا، ایمان نام ہے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی پر فوکس کیا۔ اللہ نے وہ عزتیں دے دی ہے کہ آج 107 سال گزر جانے کے بعد، چونکہ اعلیٰ حضرت نے زمینداری پہ محض فوکس نہیں کیا، وہ صرف ایمان پہ، اسلام پہ، عشق رسالت پہ، تحفظ ناموس رسالت پہ اپنے باپ کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، اپنے دادا کا خطبہ کبھی نہیں پڑھا، اپنے پردادا کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت کے باپ کا نام مفتی نقی علی خان ہے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ مگر مفتی زبیر صاحب مناظر اہل سنت سے آپ پوچھ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، کیا کوئی ایک کتاب ایسی ہے جو انہوں نے اپنے باپ مفتی نقی علی خان کی شان بایوگرافی میں لکھی ہو؟ میری نگاہ سے وہ کتاب نہیں گزری ہے۔ کوئی بتا دے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، جن کی آج خطبہ علمی جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں جہاں بھی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ خطبہ علمی لکھنے والا وہ اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی خان کا شاگرد تھا۔ وہ ان کے دادا کی تقریر اس میں ہے، پوری دنیا میں مقبول ہے وہ خطبہ علمی۔ اب اعلیٰ حضرت کا دادا اتنا بڑا ولی تھا، میں نے جب پڑھا ان کی زندگی کے بارے میں دنگ رہ گیا کہ ایک بار بیریلی کی گلی سے گزر رہے تھے، ہولی کا موسم تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت کوٹھے سے انہوں نے رنگ ڈال دیا، سرکار رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، اعلیٰ حضرت کے دادا کو رنگ ڈال دیا۔ اگر ہم کو کوئی رنگ ڈال دے بھلے ہی میں چپ رہوں، مگر ہم سے جو محبت کرنے والا 2-4 دیوانہ ہوگا وہ تو بولے گا چلیے مار دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں۔ یہ چونکہ ہمارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اپنی کمزوری کمی کو دیکھتے نہیں ہیں، مار دوں گا، کاٹ دوں گا۔ اپنی ماں بیٹی کو لے کے سڑک پہ آ گئے، پروٹیسٹ کروا دیا، سب کو جیل میں ڈلوا دیا، جیل کی کھچڑی کھلوا دیا۔ اب صاحب پروٹیسٹ کے نام پہ رزلٹ 0 نکلا، اپنا ہی نقصان ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہوا۔ جب کام کا طریقہ ہے پرامن طور پر احتجاج کریں گے اور کورٹ میں قانونی لڑائی لڑیں گے۔ جب کورٹ میں 1 درجن سے زیادہ کیس ہو گیا، اب انتظار تو کرنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کہتا ہے۔ نہیں، سڑک پہ نکل گئے، جھنڈا مارو، اس کو کاٹو، اس کو دو، تو تم ہے 1 لاکھ آدمی، وہ ہے 10 لاکھ، وہ 10 لاکھ اگر گرم ہو جائے اور پھر تم کو مار کے ٹھیک کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں ہے مولانا، کہاں ہے پیر صاحب؟ وہ ہم کو بچا نہیں رہا ہے۔ کیا مولانا سے پوچھ کر کے تم نے پروٹیسٹ کیا تھا؟ کیا مولانا سے پوچھ کر کے تم نے جھنڈا اکھاڑا تھا؟ کیا مولانا سے پوچھ کر کے تم نے
पुलिस वालों पे तुमने डंडा बरसाया था, अब जब तुमने डंडा बरसाया है, अब बोलता मौलाना कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, मस्जिद के इमाम कहाँ है, मुझको क्यों नहीं बचा रहे हैं। जज्बात पे काबू रखिए, सब्र और धैर्य के साथ जिंदा रहिए और अपने रहनुमा की बात पर अमल कीजिए और अपने आप को बेकाबू मत बनाइए, वरना जिल्लत आपकी होगी। क्योंकि गुस्ताखी किसी और ने की है, सामने पूर्णिया की पुलिस ने क्या बिगाड़ा है आपका, उस पर क्यों पत्थर मार रहे हैं। तो नुकसान पहुंचाया गया मालेगांव में, नुकसान पहुंचाया नासिक में, यहाँ की पुलिस पर डंडा बरसाने का क्या मतलब है। इसका मतलब है अपने आप को तबाही के हाथों डालना। वला तुल्कू, अपने आप को तबाही के हाथों मत डाल, खुद से तबाही को मत खरीद। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, सब्र बहुत बड़ी चीज है, हिकमत बहुत बड़ी चीज है, तदब्बर बहुत बड़ी चीज है, अपने रहनुमा की बात मानना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ बेटा जज्बात में ना आया करे। मेरे जैसे छोटे मौलवी की मोहब्बत में कोई जज्बात में आके सामने वाले को मार देता है तो फिर खेल जब बिगड़ जाता है तो बोलता अल्लाह कहाँ है, कौन बोला था तुमको वहां जाओ और अपने आप को सांप के बिल में हाथ डाल दो, और जब सांप काटे तो कहो कि मौलाना कहाँ है, तावीज कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है, ये इस्लाम के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। मौलाना साहब बोला था कि सांप के मुंह में बिल दे, सांप के बिल में हाथ डाल दो, पांव डाल दो। जब मौलाना से नहीं पूछा था अब क्यों बोलता है कि इमाम साहब कहाँ है, ये कब हुजरे से निकलेंगे, कब रस्म शब्बीरी अदा करेंगे, कब ये खानका से निकलेंगे, कब शब्बीरी रस्म अदा करेंगे। यानी काम अपना बिगाड़े, खेल अपना बिगाड़े और मौलाना से उम्मीद रखें ये रस्म शब्बीरी अदा करे। सब्र के साथ रहे, धैर्य के साथ रहे, बेजा जज्बात के साथ न रहे। रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह थे, अब क्या हुआ, उन्होंने रंग डाल दिया। एक आपका जवान मुरीद था, कहा हुजूर मैं छत पे चढ़ के उसको मैं मारता हूँ, वह मेरे शेख पे रंग डाल दिया। हजरत ने कहा कि मत डालो, मत चढ़ो छत पे, मत उसको मारो। अब उसने हमको रंग दिया है ना, अल्लाह चाहेगा तो उसको रंग देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसको रंग देगा। फिर क्या हुआ, एक बुजुर्ग की जबान से निकला हुआ जुमला था। चंद लम्हे के बाद वो औरत जो रंग डाली थी वो कोठे से नीचे उतरी और बेचैन बेताबाना तौर पर पांव के पास गिर गई और कहने लगी बाबा मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे कलमा पढ़ा के अपनी कनीजों में शामिल फरमा ले। यानी जो मुशरिका थी, जो काफिरा थी, एक बुजुर्ग की दुआ से वो साहिबे ईमान हो गई, यानी ईमान का रंग चढ़ गया। आपने जो कहा था उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। यही रंग दिया कि काफिरा थी, ईमान का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली होने के बावजूद आला हजरत ने अपने दादा रजा अली खान की शान में कोई किताब नहीं लिखी है, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, जहां तक मेरी मालूमात का है कोई किताब नहीं लिखी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपने बाप का फतवा ना पढ़ा, जिनका दादा लाजवाब, जिनका बाप लाजवाब, जिनका परदादा लाजवाब, जिनका अपना बाप मुफ्ती नकी अली खान जो हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में थे, और आला हजरत ने सारी किताबें अपने बाप मुफ्ती नकी अली खान से उन्होंने पढ़ी है। वह कहीं देवबंद में, कहीं सहारनपुर में जाके नहीं पढ़े हैं। अगर कोई लुच्चा लफंगा बदतमीज जाहिल डिग्रेड खसीस और रजी अगर मुसलमानों का दिमाग खराब करने के लिए अगर ये बोलता है कि अहमद रजा साहब फला मदरसे में पढ़ते थे और वहां उनका अशरफ अली थानवी साहब से लड़ाई हो गई, अब लड़ाई की वजह से ये उनके खिलाफ काफिर का फतवा दे दिया, ये झूठा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। आला हजरत कभी किसी देवबंद, कभी किसी सहारनपुर या कभी किसी नदवा या किसी मदरसे में नहीं पढ़े। उनके बाप से बड़ा कोई आलिम हो तब ना उनके पास जाके पढ़े। सबसे बड़ा आलिम तो उनके बाप मुफ्ती नकी अली होते। इसलिए तमाम उलूम नहव सर्फ बदी मानी बयान मंतिक फलसफा हदीस तफसीर इल्मे हय्यत लोगारिथम जितनी भी फैमिलीज है, जितनी भी ह्यूमैनिटीज है, जितने भी उलूम व फनून है, सारे फनून को अपने बाप से पढ़ा है। यही वजह है कि बाप बाप है और बाप की अता से अहमद रजा शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म बने। जिंदाबाद। अपने बाप का खुतबा कभी नहीं किताब में लिखा, हाँ ज़िम्नी तौर पर आदाब व अलकाब के साथ बाप को याद किया है, लेकिन पूरी एक किताब अपने बाप की शान में नहीं लिखी है। मगर हुजूर के इल्म गैब पे हमला हुआ तो आला हजरत ने 8 घंटे के अंदर एक ज़ख़ीम किताब अद-दौलतुल मक्किया खाने काबा के दरवाजे पे बैठ के लिख दिया। आज वो किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है,
پڑھائی جاتی ہے، مناظرے میں بطور ہتھیار اس کتاب کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا تو آپ نے یہ ہتھیار دیا، کسی نے حضور کے اختیارات پہ اٹیک کیا، وہ تو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں بھگا سکتے، وہ کیا تمہاری فریاد سنیں گے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اور غیر خدا سے مدد مانگنا درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک زبردست ہتھیار الامن والعلا نامی کتاب لکھ کر قیامت تک کے سنیوں پہ اتنا احسان کیا کہ آج مناظرہ اختیارات مصطفیٰ کے نام پہ استمداد کے عنوان پہ کہیں ہوگا، ہتھیار کہیں سے نہیں جائے گا، احمد رضا کی لائبریری سے جائے گا، ہتھیار وہاں سے جائے گا۔ مناظرہ جہاں بھی ہوتا ہے، مناظرے میں بھاشن نہیں دیا جاتا ہے، مناظرے میں تقریر نہیں کی جاتی ہے، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے۔ مناظرہ میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہتھیار سے جیتا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں خانقاہ فلاں گدی فلاں پیر، یہ 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، مگر یہ کیا تماشا ہے صاحب؟ وہ سارے بزرگوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رضا کا سلام پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ مدینے میں، مکہ میں، بغداد میں، بریلی میں، گلبرگہ میں، اجمیر میں، بدایوں میں، ہر جگہوں پہ رضا کا سلام پڑھا جا رہا ہے، رضا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کی محفل ہے، رضا رضا کیا جا رہا ہے۔ 11ویں کی محفل ہے، احمد رضا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں رضا، یہاں تک کہ مدرسے میں نہیں، برکلی یونیورسٹی میں رضا، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا ایک واحد عالم ہے جس پر 50 سے زیادہ لوگوں نے تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس قد کا عالم جس پر کہ 50 سے زائد لوگ تھیسس لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہو، وہ تنہا عالم دین اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کی کتاب، ان کا چرچا اسی لیے ہوتا ہے کہ مناظرہ علم غیب کے ٹاپک پہ امریکہ میں ہوگا تو مناظرہ جیتنے کے لیے ہتھیار چاہیے کتاب۔ یہ کتاب کہاں سے جائے گی؟ احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی۔ عنوان اختیارات مصطفیٰ کے ٹاپک پہ شری لنکا میں مناظرہ ہوگا، ہتھیار کہاں سے جائے گا؟ احمد رضا کی لائبریری سے وہ کتاب جائے گی۔ تو جب تک فتویٰ رضویہ، کنز الایمان، الامن والعلا، جب تک اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش، نعتیہ دیوان، جب تک یہ ساری کتابیں رہیں گی، الدولۃ المکیہ، جب تک یہ حاشیہ رد المحتار، جب تک یہ ساری کتابیں رہیں گی، اس وقت ڈنکا اس کا نہیں بجے گا جو کھاتا ہے سوتا ہے، جو اے سی میں رہتا ہے، مریدوں کے نذرانے پہ پلتا ہے، اور صاحب ہر علاقے کا دورہ کر کے غریب ملک نذرانے لے کر اپنی بیٹی کو جن سے ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں پڑھاتا ہے، اپنے بیٹے کو داڑھی موچ منڈوا کے یہ کالج میں پڑھاتا ہے۔ جو اپنے بیٹے کو جنتی نہیں بنا سکا، وہ اپنے مریدوں کو کیا جنت لے جائے گا؟ وہ دوسروں کو کیا لے جائے گا؟ ولی تو وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جو اپنے بال بچوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کروائے۔ نذرانہ غریب مریدوں کا ہے اور کام صاحب کرسچنوں کا ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبر کی چادریں بیچ کے کھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پھول کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، درگاہ کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، غسل قبر کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں، مزار اور عرس کے نام پہ پیٹ پالتے ہیں۔ واحد احمد رضا خان کی خانقاہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے، چادر نہیں بیچتا ہے، پھول بیچ کے نہیں پیٹ پالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے، مدرسہ قائم کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، ان کا بیٹا حجت الاسلام ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، فتویٰ لکھتے رہے، ان کا پوتا حضور مفسر اعظم ہند ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، مدرسہ چلاتے رہے اور مناظرہ کرتے رہے، اور اس کا بیٹا اختر رضا کا ازہری ساری زندگی امر بالمعروف کرتے رہے، امریکہ سے لے کے ہندوستان کے دیہات تک اپنے مریدوں کو کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا، مصطفیٰ کی محبت ڈالی، سنیت کا کام کیا، مریدوں کے بیچ میں ہے امر بالمعروف، درسگاہ میں ہے درس بخاری، فتویٰ کی تصحیح، گونڈوں کی جھلمٹ میں نہیں، ہمیشہ مفتیوں کی جھلمٹ میں رہے۔ یہی وجہ ہے جو دین کا کام کیا، جو دین پر آنے والی گرد و غبار دھول کو صاف کیا، جس نے شریعت کو داغدار ہونے سے بچایا، جس نے مصطفیٰ کے ناموس کا تحفظ کیا، حضور کی عظمت پہ ہونے والے حملوں کا سینہ سپر ہو کر جواب دیا، تو اللہ نے اس رضا کو سوداگران سے اٹھایا اور شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات امام احمد رضا کنونشن، حضرت علامہ شریعہ رضا
فاضلی بریلوی کی کتاب جب تک دنیا میں رہے گی، فتویٰ رضویہ، کنزُ ایمان، ہدایت بخشش، 1000 کے قریب کتابیں، کفل الفقیہ الفاہم، ایک زبردست محققانہ کتاب، 170 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا دنیا کا ایک عجوبہ عالم دین، یونیک پرسنالٹی آف دا ورلڈ، ایک ونڈرفل پرسنالٹی دنیا کی، جنہوں 170 علوم و فنون پر جس کو مکمل دسترس حاصل ہو، اسی عجوبہ روزگار شخصیت کا بڑا پوتا قائد ملت کی شکل میں ہمارے سامنے جلوگر ہونے والا ہے، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے بھوکا رہ کے مذہب کو بچایا ہے، جنہوں نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلک اہل سنت کا تحفظ کیا ہے، مذہب اسلام کا بیڑا غرق ہونے سے بچایا ہے۔ ہر گھڑی ہر مسجد شاہراہ پر انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اسی رہنما خاندان کا ایک فرد آپ کے سامنے جلوگر ہونے والا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھ کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ان کا چہرہ تو کم دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھنا ہے، تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھنا ہے، مفتی اعظم ہند کا چہرہ دیکھنا ہے، اور اس کے وسیلے سے غوث اعظم کا چہرہ دیکھنا ہے، یعنی غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہو جانا ہے۔ میں نے کہا نہ تھا نا، میں نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، میں نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، مگر میں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ جب دیکھنے کے بعد پتا چلا جب پوتا ایسا لاجواب ہے تو دادا کیسا لاجواب ہوگا، تو میں نے اسی ضمن میں کہا تھا آپ سے، کشمیر کے اننت ناگ میں جب میری تقریر ہو رہی تھی، وہاں کسی نے مجھ کو بتایا کہ مولانا صاحب آپ سے پہلے یہاں تاج الشریعہ آئے تھے، بدعقیدوں نے وہی بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک۔ مفتی حسن صاحب نے کتنا زبردست کارنامہ انجام دیا، کوئی ایک مولوی کے پروپیگنڈا اور صاحب اعلان پہ اتنے ہزار لوگ جمع ہو جائیں، مگر وہ ایک مخلص نوجوان مجنو عالم دین جنہوں نے 4 10 50 لوگوں سے مل کے نہیں، تنہے تنہا انہوں نے اتنا بڑا فنکشن سجایا۔ اب کوئی ایک بندہ جا کے کہہ رہا تھا، ارے اس قبر پوجوی کو کیوں زمین دے دی، اس بدعتی کو کیوں زمین دے دی؟ بتائیے صاحب، ایک بندے کا پلان ہے، مسجد ہوگی، لوگوں کی نماز کی حفاظت ہوگی، لوگوں کے عقیدے کی حفاظت ہوگی، اعلیٰ حضرت کے مشن پہ کام کیا جائے گا، ایک عاشق رسول، ایک ولی کامل، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شیخ کی تعلیمات کو وہاں سے عام کیا جائے گا تاکہ لوگ بدعقیدگی کی نحوست سے بچ جائیں۔ بولتا کیا قبر پوجوا کو تم نے دے دیا، کیا تم نے قبر پوجوا کو دے دیا؟ کس قدر گھٹیا، رذیل اور کس قدر گندی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکال کر، ایک طرف پوری دنیا میں کیا خطرات ہیں، مسلمانوں کو کیسے جینا ہے، کیسے کس حالات میں رہنا ہے، وہ ساری باتیں چھوڑ کر ایک گندا گھٹیا جملہ، لعنت ہے اس جملے پہ، لعنت ہے اس آدمی پہ جس نے ایسا خساست بھرا جملہ اپنی زبان سے نکالا۔ میں نے بھی ملاقات کی اس بندے سے جس بندے نے 50 لاکھ کی زمین مسجد و مدرسے میں وقف کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کیا زبردست آپ نے کام کیا ہے۔ میں نے کہا بہت کام آپ نے زندگی میں کیا ہوگا، بہت پلاٹ خریدے ہوں گے، مکان بنائے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا آپ کیے ہوں گے، بہت عیش موج، گھومنا پھرنا، محل مکان زمین سب کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ کام جو آپ نے کیا ہے زبردست کام کیا ہے۔ جب تک عاشق رسول اس زمین پہ سجدہ کرتا رہے گا، اگر آپ حالت ایمان میں مر گئے تو بس نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں، اسی زمین کا سجدہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ میری بولی ہے، یہ میری سوچ ہے، اور کہاں گندی سوچ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور اس طرح گھٹیا اور گندا جملہ زبان سے نکالتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے جملے اور لعنت ہو ایسا جملہ نکالنے والے خبیث مردود پر۔ اب ذرا غور سے سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پڑپوتا تاج الشریعہ، وہ اسی اسٹیج پر جہاں میں گیا تھا 2 سال پہلے گئے تھے، لاکھوں کا مجمع، وہاں لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ مولانا شہریار بولا رہا ہے، کہ مفتی زبیر بولا رہے ہیں، کہ مفتی حسن بولا رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے، سنی طوفان بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں، سارے لوگ اپنا جلسہ سمجھتے ہیں۔ مفتی صاحب جملہ میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے صاحب ہزاروں گاڑیاں، ہر گاڑیوں پہ بینر، یعنی ہر گاؤں میں اس تنظیم کی شاخ ہے، اور اس گاؤں والے وہاں سے گاڑی لے کر، گاڑی میں بینر لے کر وہ اس جلسے میں آئے۔ سلام اور دعا تک لاکھوں کا مجمع رہا، چونکہ ہر آدمی اس جلسے کو اپنا جلسہ سمجھ رہا ہے۔
اخیر تک سارے لوگ رہتے تھے. اور ہم لوگ جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں, مدرسہ اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, مدرسہ مسجد اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, لائبریری اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, تقریر اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, یہ کام اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں, کتاب اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیوں جائیں, ہمارا کیا ہوگا اس میں؟ ایک رذالت والی سوچ ہے. اسی کی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار جو اس زمین سے اٹھے سارے ہندوستان پہ پھیل گئے, وہ باہر ہی پڑھے, باہر ہی رہے. اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لوٹ کے بہار آئی اور سیمن چلائی. چونکہ یہاں لوگ پروتساہن دینے والے, انکریز یعنی اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے کم ہوتے ہیں, ٹانگ کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سارے بڑے بڑے لوگ باہر ہی رہے, باہر ہی دھوم مچائی, باہر ہی کتابیں لکھی, باہر ہی امامت کی, سارا کام کیا. اور چونکہ یہاں پروتساہن دینے والے کم رہتے ہیں, ٹانگ کھینچائی کرنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں. سوچ بدلنی ہوگی, ارادہ بدلنا ہوگا, زندگی میں یو ٹرن لینا ہوگا, تب اس کے بعد کام بنے گا. اچھی سوچ ترقی کا سب سے پہلا زینہ ہے, نگیٹو سوچ ناکامی کا سب سے پہلا زینہ ہے. سوچ بڑی رکھیں, دل بڑا رکھیں, پھر دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے, کامیابی کیسے قدم چومتی ہے. لوگوں نے کہا تاج الشریعہ کی آمد ہونے والی ہے, آسمان سے جیسے زمین پہ چاند طلوع ہونے والا ہے. اللہ نے وہ خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے, مگر لوگوں نے کیا کہا, یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت نہیں, یہ کالا حضرت والے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, کالا حضرت والے ہیں. یعنی ایک طرف تو لاکھوں دیوانے آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہی بدعت شرک, آپ نے ایک قبر پوجوا کو زمین دے دیا. اسی طرح کے رذیل قسم کے لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلا دیا. یہ ان کے اعلیٰ حضرت نہیں, کالا حضرت ہے. اسی کالا حضرت کا بیٹا پوتا آنے والا ہے. یقین جاری, دشمن بھی آئے, اپنے لوگ بھی آئے, کچھ بیچ کے لوگ غیر جانبدار تٹسth جو دیکھے کیا سچائی ہے وہ لوگ بھی آئے. لاکھوں کا مجمع جمع ہوا. اور جب اسٹیج پر یہی قائد ملت جو آنے والے ہیں, ان کے والد تاج الشریعہ جب اسٹیج پر آئے, ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے کوئی چاند نکل گیا ہو, چاند نکل گیا ہو. لوگوں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. جو بولا کالا حضرت وہ جھوٹا ہے. جب رضا کے پوتے کا یہ عالم ہے کہ چاند بھی شرما رہا ہو, تو رضا کے حسن کا عالم کیا ہوگا, مفتی اعظم ہند کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہزاروں لوگوں نے بدعقیدگی سے توبہ کی اور تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ان کے حلقہ بغوث ہو گئے, ان کی غلامی میں داخل ہو گئے, غوث پاک کی مریدوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایسے بات میں نے کر دیا ہے. میرا جو پلان تھا, جو میرا مقصد تھا, ایک مسلمان کے دل میں خوشی عطا کر دینا, یہ آج سارے لوگ ٹینشن ہی ڈالنا چاہتے ہیں. مگر حدیث میں آیا ہے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المومن. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے کہ ایک مومن کے دل میں خوشی عطا کر دینا, مومن کے دل کو مسکرا کے خوش کر دینا, ان کے ساتھ چل کے خوش کر دینا, ان سے مسکرا کے مصافحہ کر کے خوش کر دینا, ان کا غم سن کر کے خوش کر دینا, ان کی مدد کر کے خوش کر دینا. یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. مومن بھائی کو خوش کر دیں, مسکرا کے, ان کا غم سن کے, ان کے ساتھ چل کے, ان کے ساتھ کھا کے, ان کی مدد کر کے, ان کو مبارکبادی دے کر, ان کے غم میں غمناک چہرہ بنا کر, ان کے غم میں شریک ہو کر مومن کو خوشی پہنچائی. آج 90% لوگ صرف ٹینشن ہی دینا چاہتے ہیں. دل کو خوشی کر دینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا. سب غصے سے باتیں کرتا ہے, سب ساتھ بالکل چہرہ تیوری بگاڑ کے باتیں کرتا ہے, سب ساتھ اپنے رشتہ داروں سے نہ بولنے کی قسم کھا کے باتیں کرتا ہے. صاحب تم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ان کا پانی نہیں پئیں گے, ان کے جنازے میں نہیں جائیں گے, ان کے بیمار پڑنے کے بعد دیکھنے نہیں جائیں گے. اپنے بیٹے کو بولتا ہے جب میں مروں تو دیکھنا کہ یہ سامنے والا میرے جنازے میں نہیں آئے. کیا گھٹیا باتیں بول کے لوگ جاتے ہیں. ادخال السرور فی قلب المومن, ایک مومن کا سب سے اچھا کام ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کو خوشی عطا کرتے ہیں, اچھی باتیں بول کر ان کا غم دور کر کے. میں نے وہ کام کر دیا ہے. چونکہ آج سب کا چہرہ اداس ہے, سارے لوگ مایوس ہیں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرہ باندھ کے رکھ لیجیے, ایک بل نہیں ہزاروں بل پاس کروا لے, اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے.
हम और आप तो कल मर जाएंगे, मगर इस्लाम रहेगा, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, झंडा रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिंदा रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये बातें मैंने आप तक पहुंचा दी। मैंने अपनी कमजोरी को भी बयान किया कि ये अजाब हम पर क्यों आया है। एक तरफा बातें मैं नहीं करता हूं, मैं दोनों पहलू पे बातें करता हूं। मैंने अपनी कमजोरी, अपनी बदअमली को बता दिया और फिर मैंने उसके सत्तेबाब के लिए जो काम होना चाहिए, कदम उठना चाहिए, मैंने उस पर बात कर दी। अब जरा मैं आपको कहना चाहता हूं, ये रजा 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 क्या है, ये बरकात ताजुश शरिया क्या है, ये मसलके आला हजरत क्या है, ये तालीमात आला हजरत क्या है, और रज़ा ने दुनिया वालों को क्या दिया है। दिया तो इतना है कि साहब जो जानने वाले लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि आज अगर मैं मोमिन हूं तो एहसान अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। छोटे मोटे मौलवी की तो बात छोड़िए, जो को बुखारी शरीफ गेट बाई हार्ट जिसको थी, यानी ज़बानदानी याद हो। हमारे डॉक्टर ख्वाजा नदीम साहब महफिल में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे डॉक्टर सर्जन पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो दिन भर डिस्पेंसरी में रहना है, इसको साहब ओटी में रहना, ऑपरेशन थिएटर में रहना है, लेकिन टाइम निकाल के महफिलों में आते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। वो अब साहब अभी पूरे पूर्णिया में डॉक्टर तो बहुत हैं, मगर मैं दिल से इज्जत करता हूँ इनकी, और भी एक दो लोग हैं, चूंकि ये आशिक़ रसूल हैं और मौलाना नहीं है कि हद शरअ तक दाढ़ी रखें। ये मेडिकल एक्सपर्ट है, ये सर्जन है, उसके बावजूद जो कहते हैं कि दाढ़ी रखोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, उसके लिए एक सन्नाटेदार तमाचा है उनका चेहरा। वो मदरसे का मौलवी नहीं है, मौलवियों की सोहबत में रहने वाला, नेकों से फैज पाने वाला, एक बड़ी खानका से मुंसलिक होकर शेख कामिल की सोहबत में रहने वाला। अब ये एक जबरदस्त सर्जन, पूर्णिया का टॉप मोस्ट सर्जन, मगर चेहरा देखो तो लगता है किसी मदरसे से पढ़ के आया है, किसी मस्जिद के इमाम होंगे। ये है इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बनो, मगर ईमान बचा के, इश्क बचा के, दौलत बचा के, ऐसा नहीं कि सब कुछ लूटा के डीएम बन जाओ, नहीं, ईमान बचा के डीएम के दफ्तर में डीएम बाद में रहना, आशिक़ रसूल पहले बन जाना, वो दफ्तर भी सुन्नियत की तबलीग का मरकज हो जाए। मैं नहीं कहता फिर सारे बच्चों को तू मौलाना बना दे, मत बना, सबको मौलाना बना फर्ज नहीं है। एक मोहल्ले की मस्जिद में एक बंदा एतकाफ में बैठ जाए, सारे मोहल्ले वाले का कर्ज अदा हो जाता है। उसी तरह एक इलाके में एक आलिम दीन रहे जबरदस्त, जो उस पूरे इलाके की रहनुमाई करे, सबका कर्जा अदा हो जाता है। लेकिन सबका आलिम, सब आलिम बन जाए, सोने पे सुहागा है, लेकिन सबका बनना फर्ज नहीं है। अलबत्ता नमाज रोजे का तरीका सीखना सब पर फर्ज है, हज व ज़कात के कानून सीखना सब पर फर्ज है, इस्लाम सीखना सब पर फर्ज है। इस कदर कुरान पढ़ना कि जिससे उनकी नमाज हो सके, इस तरह से तजवीद की रियायत करते हुए कुरान पाक पढ़ना, ये सब पर फर्ज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पैसा कमाने के लिए है, लेकिन कुरान पाक पढ़ना ये जन्नत जाने के लिए है। नमाज के तौर तरीके सीखना ये जन्नत जाने के लिए है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा और सुबहान रब्बियल आला ही कहना नहीं आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं आ रहा है, और मौलाना को दरवाजे पे खड़ा रखते हैं कि वहां रहो, अभी पैसा लेने आए हैं। बदतमीज, तुम ज़कात निकालना तुझ पर फर्ज है और तुमको जाके ज़कात पहुंचाना चाहिए, और एक बंदा ज़कात लेने आया है तो तुम उसको रज़ील कर रहा है। एक शहर में 100 स्कूल खुल रहे हैं, कई लाख रुपए साथ बच्चों से डोनेशन लेकर के उसका एडमिशन कर रहे हैं। जहाँ किराए पे स्कूल खुला था, आज 10 एकड़ जमीन पे उसका स्कूल चल रहा है। जो किराए पे स्कूल था, वहां 50 गाड़ियां एयर कंडीशन दौड़ रही हैं, उसके बारे में कभी नहीं बोलता कि खा के मोटा हो गया, इसका स्कूल महंगा हो गया। आपके पैसे से वो अपनी जमीन खरीद रहा है, एयर कंडीशन गाड़ियां बच्चों के लाने के लिए शहर में दौड़ा रहा है, उसके खिलाफ आप नहीं बोलते। लेकिन आप ज़कात अगर किसी को निकाले जो आप पर फर्ज है, उसको आप जलील करते हैं, उसको आप तापाते हैं, उसको देने के बाद जैसे आप एहसान कर रहे हैं, आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मदरसा की क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहां लोग 10-10 लाख रुपए डोनेट स्कूल में
کر رہے ہیں اور آپ پر زکات فرض ہے، اس فرض کے علاوہ نفل خیرات کرنا چاہیے، اس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں، یہ جان لیجیے کہ جو زکات نکالتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے سینے کو پاک کر دیتا ہے، گھٹن سے پاک کر دیتا ہے، اس کی نیت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ اور دانت سے دانت پکڑ پکڑ کے پیسے کو رکھنے والا ایک دن محتاج اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو 50 دروازے پہ دوڑتا ہے، یہاں تعویذ، وہاں چادر، وہاں گاگر، یہاں سے دعا، وہاں سے دعا، اس پیر کو چھوڑ کے اس پیر کے پاس، اور جتنا پریشان ہوتا ہے پریشانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب پریشانی ہو یہ مت بولیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ایسا کیوں ہو گیا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا ایسا کیوں ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بگاڑتے بھی ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، ابھی عمر ہے 35 سال، نماز لگاتار روزانہ 5 چھوڑ کے کروڑوں کھربوں گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ جبکہ حدیث کا مفہوم ہے جو فجر کی نماز چھوڑے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، جو ظہر کی نماز چھوڑے اس کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جو عصر کی نماز چھوڑے اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو مغرب کی نماز چھوڑے اس کی اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑے اس کی نیند سے راحت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 35-40 سال سے بے نمازی ہے اور کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک تو مصیبت ہے اس پر، اور مزید مصیبت یہ کہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں ہے۔ ایک قوم مسلم جب بھی مصیبت آئے یہ جملہ مت بولنا کہ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اور مصیبت سنگین ہو جائے گی۔ جب مصیبتیں بڑھ جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اتنا رونا، صرف یہ کہنا الہی مجھ سے خطا ہو گئی، الہی مجھ سے جرم ہو گیا، الہی مجھ سے غلطی ہو گئی، الہی میں نے جرم کیا ہے، یہ مصیبت میری پریشانی، یہ مصیبت ہے میرے گناہوں کی سزا ہے، میری بدعملی کی وجہ سے آئی ہے۔ جتنا جرم کا اقرار کرے گا اور جتنا آنسو بہائے گا، اللہ کو جب پیار آئے گا سارے جرم کے داغ دھو کر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ یہ بات انداز کافرانہ ہے کہ جرم بھی کریں اور کہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے آج اگر مصیبتیں آئی ہیں تو مت چلانا کہ مولانا کہا ہے، مت چلانا کہ مشائخ کہا ہے، مت چلانا کہ فلاں کہا ہے، یہ کہنا کہ میری بدعملی کی سزا ہے، یہ ہماری بدکرداری کی سزا ہے، سنتوں سے دوریوں کی سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں جانچیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی مال و دولت میں کمی دے کر، کبھی اولاد میں کمی، موت دے کر آزمائیں گے۔ اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بولا کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، مصیبتوں کے بادل چھڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا کر تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ استغفار کرنے والا اتنا اندر سے پاک ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ یہ نہیں بولنا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بولنا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم نے سارا گناہ کیا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اقرار جرم ہوا، اللہ رحمتوں کی برسات برسا دے گا۔ یہ وہ موقع ہے عالموں کی تنقید کرنے کا موقع نہیں، یہ وہ موقع ہے اپنے جرم کا اقرار کر کے خدا کی رحمتوں کی بھیک مانگنے کا وقت ہے۔ وہ کسی دوسرے کے پر مرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ مولانا کی وجہ سے ہوا، نیتا کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، ادارے شریعہ کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ یہ عورتوں کی طرح، عورتوں کی، چونکہ عورتیں وہ گناہ بھی، غلطی بھی کرتی ہیں اور غلطی کا اقرار بھی نہیں کرتی ہیں اور دوسروں پہ مر دیتی ہیں۔ اس کو بخار بھی آ جائے تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس کو سردی بھی ہو تو شوہر کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے ساتھ ان کے پاؤں میں درد بھی ہو تو شوہر کی، سب کچھ شوہر کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے۔ یعنی ان کو کبھی بھی اپنے جرم کا اعتراف نہیں ہے کہ کھانا تھا صبح 8 بجے، یہ ناشتہ کر رہی ہیں 2 بجے، گیس کی بیماری ہو گئی، ان کو آپ کہیں گے 8 بجے صبح ناشتہ کر لو، دوپہر میں بالکل فوراً ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا لو، تھوڑا سا 1 گھنٹہ قیلولہ کر لو، صحت رہے گی، تندرست رہو گی۔ نہیں، وہ آپ سے روٹ کر آپ بولیں گے 8 بجے، وہ کھائیں گے 11 بجے، آپ بولیں گے 2 بجے، وہ کھائیں گے 6 بجے، یعنی چڑھا کر آپ کی مخالفت کر کے وہ آپ کے سر کے بال نوچ لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی
بڑی شریف کی عظیم بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، آمد قائد ملت، آمد قائد ملت، حضور مسجد کے صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور نادی شریعہ، جانشین حضور نادی شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ویڈیوگرافی جو بھی کر رہے ہیں بند کریں، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی سب